ایک ایسا نام جو صدیوں سے تاریخ اسلام میں بحث، اختلاف اور جذبات کا مرکز بنا ہوا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی یزید کو علمی نظر سے دیکھا؟ آج ہم بات کریں گے یزید کی حقیقت پر۔ یزید بن معاویہ سن 60 ہجری میں اپنے والد حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنا۔ یہ خلافت خلفائے راشدین کے بعد پہلا واقعہ تھا کہ اقتدار وراثت کے طور پر منتقل ہوا۔ یہی تبدیلی اسلامی تاریخ کا رخ موڑ گئی۔ خاص طور پر حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ اور مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے وضاحت سے فرما دیا کہ یزید کی خلافت نہ خلافت راشدہ تھی، نہ وہ خلافت شورا کے اصولوں پر مبنی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، اور ان کا یہ انکار کرنا یہ ذاتی دشمنی کی بنیاد پر نہ تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ یزید کو خلافت کا اہل نہ سمجھتے تھے۔ یزید کا کردار کربلا میں براہ راست ملوث نہیں تھا، لیکن یزید کے دور میں یہ کام ہونا، یزید کا دور ہونا، یزید کی سلطنت اور حکمرانی ہونا اور اس میں یہ ظلم ہونا، اور یزید کا بالکل اف تک نہ کہنا، کچھ نہ بولنا، یہ واضح طور پر یزید کے فسق کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی بنیاد پر علماء نے یزید کو فاسق، فاجر اور ظالم حکمران قرار دیا۔ یزید فاسق ضرور تھا، مگر اس کو کافر قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ یزید کا کردار خلافت کے اصولوں سے ہٹا ہوا تھا،